الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ احسان ایمان اور یقین کی انتہا ہے، عبودیت کا اعلیٰ درجہ ہے اور اطاعت کا سب سے اونچا مقام ہے۔ یہ عظمت کی دلیل ہے اور فضیلت کا اعتراف ہے۔ کوئی انسان ایسا نہیں جس کی زندگی اور حرکات و سکنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح احسان سے بھرپور ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے دل جیتنے کے لیے ان سے احسان والا معاملہ کیا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے لگ گئے۔ انسانوں کے ساتھ احسان کیا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اتباع کے جذبے سے سرشار ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے ساتھ بلا امتیاز حسن سلوک کیا اور بلا تردد ہر ایک کو نوازا۔ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی اس سے بھی اچھا سلوک کیا، جس نے نہیں دیا اس پر بھی فضل اور احسان کیا۔ قطع رحمی کرنے والے کے ساتھ صلہ رحمی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ برا سلوک ہوا تو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن سلوک کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مستحق اور غیر مستحق ہر ایک کے ساتھ نیکی کی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے طریقے سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی اور اس کے بندوں کے ساتھ حسن سلوک کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی اس آیت پر عمل کرتے ہوئے لوگوں پر احسان کیا، اور تم ایسے احسان کرو جیسے اللہ نے تم پر احسان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت اچھا منہج عطا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی نعمت مکمل کی، آپ کے دین کی تکمیل کی، آپ کو ہر گناہ سے بچایا، ہر عیب سے پاک کیا، ہر اچھائی اور خوبصورتی آپ کے نصیب اور حصے میں آئی، کیونکہ آپ کا احسان احسان نبوت، علم نافع، عمل صالح، اچھے اخلاق اور مضبوط نقطہ نظر کی صورت میں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اعتبار سے احسان کیا، دلوں کو جیتنے والی مسکراہٹ، عمدہ اخلاق، کمال حلم و حوصلہ اور بے انتہا جود و سخا کے ذریعے سے احسان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مال اور اللہ کی اطاعت کی ہوئی عنایت کے ساتھ احسان کیا، لوگوں کو معاف کر کے احسان کیا اور دلوں کی اچھی تربیت اور تزکیہ کرنے کے ساتھ بھی احسان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو احسان کی تمام صورتوں کی تعلیم دی، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پر احسان کرنا فرض قرار دیا ہے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں احسان کا پہلو تلاش کیا تو مجھے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر انسان کو اس احسان میں سے اتنا دیا کہ اس کی روح خوش، دل سرور اور ضمیر نور سے بھر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کی عبادت کی تو اس میں بہترین درجے پر فائز ہوئے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کی عبادت اس یقین، محبت، تعلق، قرب، علم اور معرفت سے کی جیسے اپنی آنکھوں سے اسے دیکھ رہے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت اس کے مقررہ وقت میں اور بہترین انداز سے خالص اللہ کے لیے ادا کیا کرتے تھے، اور فرماتے احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے ہو تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ آپ ہر برائی کے مقابلے میں حسن سلوک کرتے، سختی کرنے والے کے ساتھ نرمی اور شفقت سے پیش آتے، قطع رحمی کرنے والے کے ساتھ صلہ رحمی کرتے۔ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا، آپ نے ان کے ساتھ حسن سلوک کیا تو وہ آپ کے قریبی ساتھی بن گئے۔ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جلا وطن کیا، ان کے ساتھ حسن سلوک کیا تو وہ آپ کے زیر سایہ ریاستوں کے گورنر بن گئے۔ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قطع رحمی کی اور محروم رکھا، ان کے ساتھ نیکی اور حسن سلوک کیا تو وہ مرتے دم تک آپ کے مشیر اور مددگار بن گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری انسانیت کے ساتھ حسن سلوک کیا، انہیں انسانی ہمدردی، بھائی چارگی، سماجی یکجہتی اور نسل انسانی کے تحفظ کا درس دیا۔ نسل پرستی اور جاہلی تعصب کی مخالفت کی، قتل و غارت سے روکا، لوگوں کے حقوق غصب کرنے، دوسروں کا مال باطل طریقے سے کھانے اور عزت پامال کرنے سے منع کیا۔ پرامن ماحول کی تعلیم دی، انسان کو پہچاننے کا جذبہ ابھارا اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں ایک دوسرے سے عفو درگزر کرنے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے لوگو، بلا شبہ ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، اور ہم نے تمہارے خاندان اور قبیلے بنائے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ بلا شبہ اللہ کے ہاں تم میں سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سے زیادہ متقی ہے۔ بلا شبہ اللہ سب کچھ جاننے والا، پوری طرح باخبر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا امتیاز، چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر، ہر انسان کے ساتھ احسان کیا۔ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک جنازہ گزرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے۔ آپ سے عرض کیا گیا یہ یہودی کا جنازہ ہے۔ آپ نے فرمایا کیا یہ انسان نہیں؟ یہ آپ کی عظیم انسانیت تھی
جس سے آپ نے پوری دنیا کو فیض یاب کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوڑھے شخص کی بزرگی کے مطابق اسے حق دیا اور اس کے ساتھ احسان فرمایا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ کی بزرگی اور عظمت اور شان و شوکت کا ایک حصہ بوڑھے مسلمان کی عزت و تکریم کرنا بھی ہے۔ آپ نے بیٹوں اور بیٹیوں سے محبت و شفقت کرنے اور ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنے کا حکم دیا اور اس سلوک کو ان کا حق قرار دیا۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، میرے پاس ایک عورت آئی جس کے ساتھ 2 بچیاں بھی تھیں۔ اس نے مجھ سے کچھ مانگا، مجھے میرے پاس ایک کھجور ہی ملی، میں نے اسے وہ کھجور دے دی تو اس نے اسے اپنی دونوں بچیوں کے درمیان تقسیم کر دیا، پھر وہ اور اس کی بیٹیاں اٹھ کر چلی گئیں۔ پھر میرے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے آپ سے اس کا ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کسی پر بھی بیٹیوں کی پرورش کا بار پڑ جائے اور وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے تو وہ اس کے لیے جہنم سے آڑ ہوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فطری امور میں بھی احسان سے کام لیا اور راستے کا حق مقرر فرمایا۔ اس سے تکلیف دہ چیز ہٹانے کا حکم دیا، بلکہ اسے ایمان کا ایک شعبہ قرار دیا۔ چنانچہ فرمایا، میں نے جنت میں ایک آدمی کو ایک درخت کی وجہ سے جنت میں ٹہلتے دیکھا کہ اس نے وہ درخت اس لیے راستے سے کاٹ دیا تھا کہ وہ لوگوں کو تکلیف پہنچاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کے گھاٹ کے بھی آداب مقرر فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی کھڑے پانی میں غسل نہ کرے جبکہ وہ جنوبی ہو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا، وہ کیسے کرے؟ تو آپ نے فرمایا، پانی لے کر باہر غسل کر لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کی حفاظت کا حکم دیا اور اسے ضائع کرنے سے منع کیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور فضول خرچی نہ کرو، بے شک وہ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عوامی مفاد کا لحاظ رکھنے کی حدود متعین کر دیں تاکہ سب لوگ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ قابل قدر چیزوں کو ضائع کرنے، لوگوں کی ملکیت کو نقصان پہنچانے اور کھیتی اور نسل کو تباہ کرنے سے منع فرمایا۔ نیکی اور احسان کے حوالے سے ایسا عام ضابطہ مقرر فرمایا کہ پرندوں اور جانوروں تک بلکہ ہر جاندار کے حقوق کا لحاظ رکھنے اور اس کے ساتھ احسان کا حکم دیا۔ چنانچہ فرمایا، ہر جاندار چیز کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے سے ثواب ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان کوئی پودا لگائے یا کھیتی کا بیج بوئے، پھر اس میں سے کوئی پرندہ انسان یا جانور کھائے، وہ اس کی طرف سے صدقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی چڑیا کو بے جا کھیل تماشے میں قتل کیا، قیامت کے دن وہ باآواز بلند اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتے ہوئے کہے گی، اے میرے رب، بلا شبہ فلاں نے مجھے بے فائدہ قتل کیا، کسی فائدے کے لیے ذبح نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کو چارہ ڈالنے اور ان کا خیال رکھنے میں بھی احسان کا حکم دیا۔ ان پر ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالنے سے منع کیا۔ ذبح کرتے وقت بھی جانور کے ساتھ احسان کرنے اور اسے آرام پہنچانے کا حکم دیا، اور فرمایا، جب تم جانور ذبح کرو تو اچھے طریقے سے کرو، تمہیں چاہیے کہ چھری تیز کرو اور اپنے ذبیحے کو آرام پہنچاؤ۔ سبحان اللہ، ہمارا دین کتنا خوبصورت ہے، یہ شریعت کتنی مکمل ہے، اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنے پارسا اور محسن ہیں۔ مختصر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین اور اہل زمین کے لیے رحمت اور احسان بن کر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا تاریخ میں جتنے بھی محسنین گزرے ہیں، سب کا احسان زمان و مکان اور مخصوص افراد تک محدود تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان زمان و مکان اور فرد کی قید سے آزاد، عام اور سب پر محیط ہے۔ تاریخ کے پنوں میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کون ایسا شخص ہے جس کے احسان نے ہمارے دل و جان، عقل و شعور اور بدن کو خوشبو سے بھر دیا۔ مخلوق میں کسی کا احسان کتنا بھی بڑا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان سے عظیم و برتر نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت اور رسالت کے ساتھ ہم پر وہ احسان کیا ہے جو سب سے عظیم نیکی اور سب سے شاندار تحفہ ہے۔ آپ ہمیں جہالت کے اندھیروں سے نکال کر علم کی روشنی میں لائے اور اللہ کے حکم سے ہمیں گمراہی سے ہدایت بخشی۔ اللہ کے حکم سے تاریکیوں سے نکال کر ہدایت کا نور عطا کیا اور صراط مستقیم کی راہ دکھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفع بخش علم، صحیح رائے اور اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے ساتھ ہماری عقلوں پر احسان کیا۔ عبادت، اطمینان، سکون اور یقین کی دولت سے مالا مال کر کے ہماری روحوں پر احسان کیا۔ طہارت، نظافت اور خوبصورت چال ڈھال سکھا کر ہمارے جسموں پر احسان کیا۔ ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نہ کسی نے ہم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا احسان کیا ہے اور نہ آپ کے بعد کوئی کرے گا۔ ہمارے ماں باپ، اولاد، علماء اور دوست احباب کے احسانات تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہیں۔
آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رتبے کو سمجھ کر آپ کے ذریعے سے اللہ نے ہم پر جو بھی احسانات کیے ہیں ان احسانات کو یاد رکھنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔